السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے، جس کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، کاروباری سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا ہے اور نئی پابندیوں کا اطلاق کل سے ہوا کہ جب نوٹیفیکیشن آیا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے۔ آج کے پروگرام میں اس پر مزید تفصیل آپ کو بتانے سے پہلے سب ہم جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا اعداد و شمار چل رہے ہیں اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا اور لوگ اس سے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پر ڈسکشن کے لیے جی ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب نے، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر۔ کیپٹن صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا نعیم میر صاحب نے، سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران، آپ کے بھی بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر جواد اصغر رانا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا یہ نوٹیفیکیشن، آپ کا دستخط شدہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جو موجودہ کووڈ کی لہر ہے اس کے مطابق بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور ہم دائیں بائیں جب ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی سیاسی صورتحال کی وجہ سے سب کیا گیا اور کرونا وائرس اتنا کوئی پھیلا ہوا نہیں ہے جتنا کہ حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے جی، میں تو نمبرز کی بات کروں گا۔ ہم نے کل 1653 کا فگر کراس کیا ہے۔ لاسٹ ہم نے یہ کیسز اتنے نمبر میں فرسٹ ویو میں رپورٹ کیے تھے، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے۔ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، روزانہ فگرز جو ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں، پریس ریلیز ایشو کی جاتی ہے۔ آپ چیک کر لیں، پنجاب نے لاسٹ 1653 سے کب رپورٹ کیے تھے۔ یہ لاسٹ فرسٹ ویو میں جون میں رپورٹ ہوئے تھے، جب فرسٹ ویو کی کائنڈ آف پیک چل رہی۔ تو یہ میں تو نمبرز کی بات کروں گا۔ نمبرز کے حساب سے اگر آپ بات کریں گے تو پچھلے تقریباً 8 سے 10 دن کے اندر ہمارے پاس پازیٹیوٹی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 1%، 2% سے لے کے 8% تک گئی ہے، اور جو ہمارے ہاسپٹل ایڈمیشنز ہیں ان کے اندر تقریباً 25% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ نمبرز کی بات ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہیں یہ ویریفائی کی جا سکتی ہیں، چیک کی جا سکتی ہیں۔ باقی جہاں تک رہ گیا نوٹیفیکیشن کا تعلق، تو نوٹیفیکیشن صرف اور صرف یہ بات سوچ کر کیا گیا ہے کہ یہ جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس پھیلاؤ کو اریسٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ ماضی میں بھی جو ہم نے صاحب میں فائدہ ہوا ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور یہ جو اسپائک آ رہی ہے اس کو اریسٹ کرنے میں مدد ملے۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر یہ اطلاق کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو، تاجر برادری کو، سب کو آن بورڈ بھی لیا جا سکتا تھا اور کوئی ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن کو کیا جائے کہ سخت کی جائیں تاکہ سب کا نظام چل سکے، اور کیونکہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے لیے جو ان کا روزگار ہے وہ متاثر ہوگا، گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے، تو کیسے گزارا کریں گے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ دیکھیں، ہم جہاں تک کنسلٹیشن کی بات ہے تو کنسلٹیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی کووڈ کو لے کے۔ میں جب بھی ریسٹرکشنز لگیں اور کسی بھی سیکٹر کو جب ریلیکس کیا گیا تو یہ کائنڈ آف پری کنڈیشن ہوتی تھی کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، اور تمام سیکٹرز کو جب بھی ریلیف ملی ہے وہ اسی شرط اور اسی پری کنڈیشن پہ ملی ہے کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اور ایس او پیز پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اب اس پہ مورد الزام اگر ہم کرائیں گے کہ کون ہے مورد الزام، تو آبویسلی ہر سیکٹر جو ہے وہ دوسری طرف انگلی اٹھائے گا اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو کہا جائے گا کہ جی شاید ہم ہی نے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں کروائی۔ لیکن کووڈ ایک ایسی صورتحال ہے یا ایک ایسی سچویشن ہے جس نے پوری دنیا کو آلموسٹ پچھلے 1 سال سے جرگمال بنایا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایس او پی پہ امپلیمنٹیشن اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے تو کسی قسم کی ایس او پی پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہر شخص یہ ٹھان لے کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے چند ایکشنز کرنے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کی بات ہے۔ آج کورونا کو لے کے کتنا لوگ سیریس ہیں، کتنی ایس او پیز میں امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، یہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کے کٹھن فیصلے حکومت آسانی سے نہیں کرتی اور تکلیف اور بڑی مشکل میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے، اور اگر ہم ایک بھی زندگی اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا کے بچانے میں کامیاب ہوئے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اور
عثمان صاحب اس میں امپلیمنٹیشن میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے. آپ ڈی سی لاہور بھی رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں, آپ کو سمجھ بھی ہے کہ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے. لاہور شہر ہی لے لیں, بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں. ایک والٹن روڈ پر موجود ہے, سچویٹڈ ہے, ایک بہت بڑا مال ہے, وہاں پر لمبی لمبی قطاریں ہیں گاڑیوں کی, لوگ جا رہے ہیں. پھر اس سے پہلے جشن بہارا ہوا, تو گورنمنٹ اس وقت یہ تمام چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہی تھی جب ریس کورس پارک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے؟ دیکھیے, میں نے وہی بات کی کہ الٹیمیٹلی انگلیاں جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹھیں گی, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر کسی شاپنگ سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں یا کسی مارکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا وہاں پر امپلیمنٹیشن حکومت کا ہی کام ہے کروانا؟ جو اس طرح کے کاروباری مراکز ہیں وہاں پر اگر شاپ کیپر چاہے تو آبویسلی ایس او پی سے امپلیمنٹیشن زیادہ اچھے طریقے سے ہے. لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں گھسنا چاہوں گا, یہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا. ایس او پی امپلیمنٹیشن تمام لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایس او پی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوا, اور اب کیونکہ اضافہ بہت زیادہ خطرناک حد تک جا چکا ہے, پھر یہ لاک ڈاؤن لگانا پڑا. اور لاک ڈاؤن جب ہٹے گا تو آبویسلی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی بات پھر ہم اس وقت کریں گے. ٹھیک, ایک کنفیوژن بھی ہے عثمان صاحب کہ یہ 15 تاریخ سے کل سے شروع ہو رہا ہے, یا یہ کل جب آپ کا نوٹیفیکیشن آیا تو یہ ود امیڈیٹ افیکٹ تھا؟ دیکھیں, اس نوٹیفیکیشن میں جن چیزوں نے 15 تاریخ سے شروع ہونا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے, جن چیزوں نے امیڈیٹلی شروع ہونا تھا وہ بھی لکھی. تو نوٹیفیکیشن میں کوئی ابہام نہیں ہے, ہماری انتظامیہ کو پتا ہے کہ کون کون سی چیز کس تاریخ سے امپلیمنٹ کرانی ہے. لیکن بہرحال کل سے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے دائرہ کار میں آ جائیں گی, اور یہ تو اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں, اس میں مزید کوئی شبہات نہیں رہے. اس میں عثمان صاحب ایک نقطہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے 300 افراد تک کی گیدرنگ کی اجازت دی گئی ہے آؤٹ ڈور میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آؤٹ ڈور بھی نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ آؤٹ ڈور بھی لوگوں کو نہیں بٹھا سکتے. انڈور تو پہلے ہی بند تھا, تو شادی بیاہ میں آؤٹ ڈور جائز ہے, وہاں پر ریسٹورنٹ کی طرف جب بات آتی ہے تو وہاں پر پابندی ہے. یہ دو الگ معاملات ہیں, ان کو اکٹھے نہیں دیکھنا چاہیے. شادی کا جو ایونٹ ہے وہ اس طرح کا ایونٹ ہے کہ کسی کی شادی میں ایک سیٹ آف لوگوں سے زندگی میں شاید ایک ہی دفعہ ملنا ہے. جب آپ کسی دوسری شادی میں جاتے ہیں تو آپ مختلف لوگوں سے کرتے ہیں. یہاں جو ریسٹورینٹس ہیں یہاں پر آپ سیم سیٹ آف لوگوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بھی اور رات کے کھانے پر بھی مل سکتے ہیں. جو کہ ریسٹورینٹس ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اس ریسٹورینٹ پہ جانا ہے. تو ریسٹورینٹ کا جو انٹریکشن ہے کووڈ کے پرسپیکٹو میں وہ شادی کے انٹریکشن سے بہت ڈفرینٹ ہے, اور ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ شاید اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے, یہ ایکٹیویٹی بھی باہر ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کے جو آپ انٹریکشن کر رہے ہیں وہ کتنا ایکسٹینڈیڈ ہے اور کتنا سیم سیٹ آف لوگوں کے ساتھ ریپیٹڈ ہے. جب آپ اسکول کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی بچے ایک ہی ٹیچر کے ساتھ روزانہ ایک ہی 4-5 گھنٹے کے لیے لمبا ایکسپوجر لیتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ایکسپوجر ہے, سب سے زیادہ چانسز ہے وہاں پر کووڈ پھیلنے کے. شادی کا جو انٹریکشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اور تو کووڈ وہاں بھی پھیلتا ہے لیکن وہاں پر آؤٹ ڈور پرمیشن جو ہے وہ باہر ریسٹورینٹس میں باہر کھانا کھانے کی پرمیشن سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک, ہمیں جی بریک پہ جانے سے پہلے نئی میر صاحب آپ اس نقطے پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ پہلے حصے کے لیے پروگرام کے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب موجود ہیں, تو آپ اس حوالے سے جو ابھی تک انہوں نے کہا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیپٹن صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے جب ہم کسی موبائل فون پہ کال کرتے تھے تو ایک آواز ہمیں سنائی دیتی تھی, بڑی ریکارڈڈ آواز جو ہے, بڑی سریلی سی, اور ہم بڑے اس پر جو ہے وہ سینہ تان کے کہتے تھے دیکھیں کہ ہم پاکستانیوں نے ماضی کے اندر کرونا وائرس کا کس طرح مقابلہ کیا اور کس طرح احتیاطیں کی, اور ہم نے ایک ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دیا. لیکن کیپٹن صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید ماضی میں بھی ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہم نے کرونا وائرس کی ایس او پیز پر عمل نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اس چیز کی کم سے کم میں ضرور چاہوں گا کہ کیپٹن صاحب کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم خود بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے ماضی میں کرونا وائرس کے ایس او پیز پر عمل کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 11 مارچ کو ایک نکالا نوٹیفیکیشن جس میں کہا کہ دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی, اور 13 مارچ کو یکایک کیا ہوا کہ دکانوں کا فیصلہ آ گیا کہ 6 تاریخ کو کھلیں گی, 6 بجے بند کرنا ہوگا, 6 بجے رات کو بند کرنا ہوگی. 13 مارچ کو انہوں نے دوسرا نوٹیفیکیشن دے دیا. تو یہ ایک ہی دن کے وقفے کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن دینا, کیا یہ حکومت کی کوئی بگھلاہٹ ہے یا کیا حواس باختہ ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ اگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے مشاورت کی ہوتی تو آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ فیصلے نہ کرنے پڑتے جو آپ کو بار بار تبدیل کرنے پڑیں. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا اور 6 بجے کے بعد ہوگا, دکانیں بند کر دیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی.
تو یہ ہمیں سمجھ آ سکتی تھیں کہ اگر ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہمیں سمجھاتے، لیکن وہ تو انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا. میڈیا پر ہی ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوگا. اور آپ جو دکانوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ریٹیل مارکیٹس کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہول سیل مارکیٹیں تو پہلے ہی بند ہوتی ہیں. تو ریٹیل مارکیٹس میں آپ کو جاننا ہوگا کہ بڑے چھوٹے چھوٹے دکاندار اور بڑے چھوٹے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں جو کہ وہ دیہڑی دار ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں ہوتے. وہ روز کے روز کماتے ہیں، روز کے روز کھاتے ہیں، روز کے روز خرچہ کرتے ہیں، اپنی دکانوں کا کرایہ بھی نکالتے ہیں، اپنے ملازموں کی تنخواہیں بھی نکالتے ہیں اور اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتے ہیں. تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو، یعنی ان دیہڑی دار دکانداروں کو آپ روزگار سے محروم کر رہے ہیں یا ان کا روزگار سکویز کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ ان کا روزگار کم کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ان کی مالی پریشانیاں ہیں اس کا مداوع کرنے کے لیے حکومت نے کیا کوئی مالی امدادی پیکج دینے کا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ماضی میں کہا گیا دیں گے، آج تک ہمیں 1 روپیہ نہیں ملا. اور کرونا وائرس کو لے کر ہماری ریاست کو جو ہے وہ بیرونی امداد ملی ہے ملینز آف ڈالرز میں. جی عثمان صاحب، دیکھیے جی 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں. میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ مکمل لاک ڈاؤن تو نہیں ہوا، اس لیے روزانہ کا روزگار کسی کا بند نہیں ہوا. صرف اور صرف پنجاب میں 7 شہر جہاں پہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر ہم نے مارکیٹ کو 6 بجے کلوجر کا آرڈر کیا ہے، اور وہ بھی صرف ان شہروں میں کیا ہے جہاں پر پازیٹیوٹی زیادہ ہے. تو اس لیے مکمل دکانیں بند کرنے اور مکمل روزگار کسی کا ختم کرنے والی بات جو ہے وہ تو درست نہیں ہے. باقی اگین وہی بات کہ کس جگہ پر ایس او پی کمپلائی ہو رہی ہے، کس جگہ پر نہیں. ہم تو جب بھی ایس او پی کمپلائی نہیں ہوگی ہم اندر ہی کریں گے کہ ایس او پی کمپلائی نہیں ہو رہی. اور یہ بات درست ہے کہ ایس او پی کمپلائنس ہوئی جس کی وجہ سے ہم فرسٹ ویو سے باہر نکلے، لیکن آپ نے جب دیکھا جب ایس او پی کمپلائنس نہیں ہوئی تو پھر ہم سیکنڈ ویو میں بھی آئے، اور پھر جب ایس او پی کمپلائنس نہیں ہوئی تو پھر ہم تھرڈ ویو میں آئے. اب یہی اسی طرح کے میئر لیے گئے تھے فرسٹ ویو سے باہر نکلنے کے لیے. اسی طرح کے یہ وہ میئرز ہیں جو ہم پہلے آ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بہت خوشی سے میئرز لے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیسز میں اضافہ بتدریج جو ہے ہو رہا ہے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ فگرز لے لیں کہ روزانہ کتنی اموات ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. ساری باتیں میر صاحب نے کی جو کہ بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کی سائڈ سے اگر سوچیں تو آبویسلی لوگ جو ہے وہ ان کی اکنامک ہارڈشپس بھی سامنے رکھی جاتی ہیں جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. میرے کہا کہ خوشی سے یہ فیصلے نہیں کیے جاتے، یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں حکومت کے لیے، بٹ آبویسلی لارجر انٹرسٹ لوگوں کا سامنے رکھ کے ٹیم جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس سلسلے میں ہم کچھ بھی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. عثمان صاحب آخری سوال، اس کے بعد پھر ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے. یہ بتائیے کہ یہ نوٹیفیکیشن 29 تاریخ تک کا ہے، تو کیا چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 29 کے بعد اس میں جو پابندیاں ہیں اس میں نرمی کی جائے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان تک اسی طرح چلے گا اور 29 کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اگر جتنا افیکٹولی اس نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کریں گے اتنا زیادہ اس کے اچھے ریزلٹ آئیں گے. اگر ہم اس نوٹیفیکیشن اچھی نہیں کریں گے obviously اس کے ریزلٹ اچھے نہیں آئیں گے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس طرح کی جو میئرز لیے جاتے ہیں ان کا ریزلٹ سامنے نہیں آتا. ان کا ریزلٹ سامنے آتے تقریباً 5-6 دن ضرور لگتے ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس 15 دن کے اندر صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگی اینڈ ہم اس کی ایکسٹینشن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو obviously پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا اور ہمیں یہ ریسٹرکشنز جو ہے ان کو سخت کرنا پڑے گا. ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ عثمان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر. وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر جواد سے پوچھیں گے کہ یہ جو سٹرین ہے جو پاکستان پہنچا ہے اس کی کیا تفصیل ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب سے بات ہو رہی تھی اور پروگرام سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی نئی میر صاحب سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پکے پراپر لیڈر ہیں. لیکن عثمان صاحب سے گفتگو کے دوران ذرا انہوں نے تھوڑا سا ان کے احترام میں کچھ زیادہ ان سے کہا نہیں، اور وہ شاید اس لیے نہیں کہا کہ مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا اور ان کو بھی شاید لگ رہا تھا کہ کرنا وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہے. اور عثمان صاحب کی یہ پہلے سے ایک ہسٹری رہی ہے
ایز این آفیسر کہ وہ سنتے نہیں ہیں, وہ کرتے وہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے. گفتگو کو جی آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد صاحب یہ بتائیے گا یہ کون سا اسٹرین ہے جو اچانک آ گیا اور 11 تاریخ تک سب اچھے کی رپورٹ تھی, جشن بہارا لاہور میں ہو رہا تھا, سب تب اچھے کی رپورٹ تھی. اس سے پہلے این سی او سی نے اعلان کیا کہ میڈیا پہ بریفنگ دی کہ جی 15 مارچ سے سب کھل جائے گا, اور ایک دم اچانک جو ہے وہ سب بند ہو گیا ہے. تو یہ کیا اچانک آیا ہے, پتہ نہیں چلا, کسی خفیہ رستے سے آیا, اور جو آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. ایکچولی ایسی میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہے, کیونکہ 4-5 ہفتے پہلے لاہور سے ہمیں رپورٹ آنی شروع ہو گئی تھی دوستوں کی جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ, کہ ہم بہت مریض آن اے ڈیلی بیسس دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے. اور 2-3 چیزیں سارے ہمارے دوست بتا رہے تھے. ایک تو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے, دوسرا مریض ٹیسٹ کرانے سے انکار کر رہے ہیں. ان کو جب آپ کرونا کا کہیں کہ ٹیسٹ کروائیے تو وہ انکار کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علاج کیجیے, ہم نے ٹیسٹ نہیں کروانا. تو یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز جو این سی او سی کا اپنا ڈیٹا تھا وہ ہمیں بتا رہا تھا پچھلے 4 یا 5 ہفتے پہلے سے کہ کیسز کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پیٹرنز جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو جب ایکچولی میں خود حیران ہوا جب 2 ہفتے پہلے 2.5 ہفتے پہلے این سی او سی نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو کھول رہے ہیں, اور میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ کون سا ایسا ڈیٹا ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ہے جس کی بیس پہ آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کے جو آپ کے نمبر آپ ایشو کر رہے ہیں ڈیلی بیسس اس کے مطابق تو کیسز کے بڑھنے کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. تو میرے لیے ذاتی طور پہ یہ کوئی یہ انہونی بات نہیں تھی. حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ جو ان کے اپنے پاس موجود ڈیٹا ہے اس سے مطلب اس کے اپوزٹ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے, اس کا مجھے جواب نہیں ہے کسی نے دیا ابھی تک, کہ جبکہ ہمارے یہ ٹرینڈ بڑھ رہا تھا. اور اس کے بعد جو یہ دن گزرتے گئے ہمیں یہ اطلاع ملنی شروع ہو گئی پنجاب کے مختلف شہروں سے, اور بعض شہر جہاں اس وقت بہت زیادہ کیسز ہیں وہاں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ہم اتنے زیادہ مریض دیکھ رہے ہیں جتنے ہم نے پہلی اور دوسری ویو کے اندر بھی نہیں دیکھے. تیسرا جو اس کا ویریئنٹ کا ایشو ہے وہ ہماری ہیلتھ منسٹر ہے جو پنجاب کی میڈم جاسمین راشد, ان کا میں نے ایک بیان سنا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں 300 کے قریب, اور ان کے اندر ان کو ڈومینیٹ ویریئنٹ جو ہے وہ یو کے کا ملا ہے. پاکستان میں ویسے روٹینلی جینیٹک انالیسس نہیں کیا جاتا وائرسز کا اتنا فریکوینٹلی. تو اس پہ جواد صاحب قدر کرانے کے لیے معذرت کہ اگر یہ یو کے والا سٹرین ملا ہے تو پھر تو یہ حکومت کی نالائکی ہے, نااہلی ہے کہ وہاں پر ایک سٹرین آ چکا ہے, آپ برطانیہ سے یہاں پر فلائٹس آنے دے رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے ان فلائٹس کو آنے دینے کی, اجازت دینے کی, آپ روک دیتے. دیکھیے اب دنیا اتنی کلوز ہو چکی ہے کہ جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے اس طرح کی چیز کا اس وقت تک وہ وائرس آ کے اپنی جگہ بنا گیا ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ایون کرونا وائرس کی پینڈیمک کے وقت بھی کہ بے شک سارے بارڈر بند کر دیے ہوئے تھے, پوری دنیا نہیں اپنے لیکن کرونا پہنچ چکا تھا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ میجر کو کیسے مضبوط بنانا ہے. دیکھیے یہ ہمیں تقریباً 2-3 مہینے سے پہلے کا پتا ہے یا 4 مہینے سے پہلے کا پتا ہے کہ جب یہ جو یو کے ویریئنٹ ہے یہ زیادہ انفیکشس ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا, ہر ایک کو پتا تھا. اس وقت سے ہمیں اگر کوئی بھی جو اس فیلڈ کا شخص ہے اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا ٹریول بہت فریکوینٹ ہے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ جو ویریئنٹ کی بھی یہی چیز ہے کہ پاکستانی کا بہت لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ سے آتے جاتے ہیں. سو یہ گیون تھا کہ یہ وائرس نے یہاں پہنچ گیا ہونا ہے. لیکن جواد صاحب یہ بھی بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یو کے سے جب بھی کوئی فلائٹ کو بورڈ کرے گا یا کسی بھی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن سے تو یہ ہمارے ہاں کے ٹیسٹ نہیں ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جی نیگیٹو کو پازیٹیو یا پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیا اور وہ رزلٹ صحیح نہیں آیا. وہاں سے آتے ہوئے سب لوگ جو ہیں وہ جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو ان کے ٹیسٹ اگر کلیئر آتے ہیں تو تبھی ان کو جہاز پہ بورڈ ہونے کی اجازت دی جاتی رہی ہے. جی ہاں, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک ونڈو پیریڈ ہوتی ہے جب بھی کسی کو انفیکشن ہو, اس کو انفیکشن ہونے اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے میں ڈفرنٹ ڈیزیزز ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر ٹریولنگ آج کل کے دور میں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہوگا کہ آپ بارڈر کے ذریعے کنٹرول کر سکیں. اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے ملک کے جو ہم پریونٹیو میجرز لے رہے تھے, جو ہم روزانہ SOPs تھے, کیا ان کو ہم نے ماڈیفائی کیا, ان کو اسٹرینتھن کیا؟ کیونکہ یہ تو کلیئر تھا کہ جو نیا وائرس کا ٹائپ ہے جو یو کے میں چند ہفتوں کے اندر اس نے لندن کے اندر ایٹ لیسٹ 70% جو کرونا وائرس تھا اس کو ریپلیس کر دیا.
تو یہ زیادہ انفیکشس ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے SOPs کو سخت کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے SOPs کو تقریباً پریٹی مچ ختم کر دیا. اسکول بھی 100% اٹینڈنس پہ کھول دیے. بہرحال ہم نے وہ کام کیا جس سے ہمیں یہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے, حالانکہ ان کا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم دوبارہ جسے ہم کہتے ہیں دوبارہ ایک ٹرینڈ اپورڈ شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ آپ کی اب تک کی رائے سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی اس طرح سے پلاننگ نہیں تھی, گورنمنٹ کی اس طرح سے توجہ نہیں تھی, شاید وہ اپنے سیاسی معاملات میں سینٹ کے الیکشنز میں اتنا کھوئے ہوئے تھے اور اس میں ان کی تمام تر توجہ اس طرف تھی, جوڑ توڑ میں, اور پھر وہ جو کہتے ہیں جی سیکرٹ بیلٹ اوپن بیلٹ, کہ اس میں یہ تمام چیزیں ہم بھول گئے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے. یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئے, یہ جاری ہے. میر صاحب اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو سن لیا عثمان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے تو بس اپنا وہ جواب دے دیا جو ان کا دینا بنتا تھا. دیکھیں وہ جواب دے دے کے چلے گئے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ پروگرام میں رہتے تو ہم تھوڑا سا ان سے مکالمہ اور مباحثہ بھی کر لیتے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بینگ اے پاکستانی شہری, عام آدمی, عام پاکستانی شہری, کہ کرونا وائرس نے ہماری زندگیوں کے اندر رہنا ہے اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. یہ جب تک اس کی کوئی ویکسین ایسی نہیں آ جاتی یا اس کا کوئی باضابطہ علاج دریافت نہیں ہو جاتا, اس نے ہماری زندگیوں کے اندر رہنا ہے. ایک بات یہ کلیئر ہے, یہ فیکٹ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کاروبار اور بزنس کو بند نہیں کر سکتے, ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. ریاست جو ہے وہ کمزور معاشی صورتحال کا شکار ہے اور ریاست جو ہے وہ کفالت نہیں کر سکتی ان لوگوں کی جن لوگوں کے کاروبار کو وہ بند کرے گی کرونا وائرس کی احتیاطوں کو لے کر. اب درمیانہ راستہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا وائرس سے بچنا بھی ہے اور ہم نے بھوک, افلاس اور معیشت کی تباہی سے بھی بچنا ہے. تو اس کے لیے جو درمیانہ راستہ ہے وہ یہ تھا کہ حکومت اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنے تمام تر وسائل کرونا وائرس کے SOPs کے حوالے سے, ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ صرف کرتی, وہ نکل پڑتی میدان عمل میں, اور انتظامیہ نکل پڑتی میدان عمل میں, تاجروں کی, وکلاء کی, اور جہاں بینکرز ہیں, بینک آفیسرز کی, جہاں جہاں پہ جو پبلک اکٹھی ہوتی ہے, سرکاری دفاتر, وہاں جا کر جو ہے وہ اس طرح کی ٹیمیں نکلتی اور یہ باضابطہ وسائل جو ہے مہیا کیے جاتے ریاست کی طرف سے ان اداروں کو جو یہ کام کر رہے ہوتے, اور پوری قوم کو جو ہے وہ ہم کرونا وائرس کو لے کر متحد اور متفق کرتے اور ہم مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ. اب آپ کیا کریں گے؟ دکانیں 6 بجے بند کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو حکومت ہے یہ تو ہے ہی انتشار پسند حکومت. اس حکومت کے جو قائد ہیں عمران خان, انہوں نے کہا تھا کہ میں قوم بناؤں گا. مجھے بتائیں انہوں نے قوم بنائی ہے؟ انہوں نے تو اس ملک کے اندر جتنی پولرائزیشن کو بڑھایا ہے اور اس قوم کو جو جتنی بنی ہوئی تھی اس کو تباہ و برباد کیا ہے, اس کی ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے ان فیصلوں پر جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے, ہم نے چھوٹے تاجر کی بات کو بار بار کرنا ہے اور بار بار دہرانا ہے. اور مارکیٹوں میں ہم چھوٹے تاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی دکانیں کھول کے آرام سکون سے بیٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے ان کو آکے تنگ کریں گے, پولیس آئے گی, پولیس گردی ہوگی. نہیں, وہ پولیس جو ہے نا جی اس کا مقصد آنے کا ایک ہی ہے, انہوں نے دکان بند نہیں کروانی یا قانون پر عملداری نہیں کروانی, انہوں نے پیسے کھانے ہیں. وہ چائے پانی ان کا پولیس کا شروع ہو جائے گا, ان کو ہم جو ہے نا وہ کچھ پیسہ لگا دیں گے. اور کیا یہ ملک جو ہے اس کو ہم جان بوجھ کر جو ہے وہ ہم اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں اور کرپشن بڑھے. جناب گرفتاریاں بھی دیں گے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ گرفتاری دینی پڑی, گرفتاری بھی دیں گے؟ گرفتاری کیا ہے, ہمیں تو انہوں نے کئی دفعہ گرفتار کیا, بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. گرفتار تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی گرفتار ہوں اور ہم بھی اپنا جو ہے وہ قید و بند کی صعوبت برداشت کریں تاکہ ہمارا نام بھی کہیں لکھا جائے کہ ہم نے بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ حق کی آواز بلند کی اور ہم نے قربانی کوئی دی. تو شاید ابھی ہماری قربانی یہ لیتے ہی نہیں ہیں. چھوٹے تاجروں کو اب یعنی کہ آپ ہر ممکن مدد ان کی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چھوٹے تاجر کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, دیکھیں کہ اس حکومت نے آپ کی کوئی کفالت نہیں کرنی, اس حکومت نے آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا. یہ حکومت جو ہے یہ تو خود گداگر اور فقیر اعظم کی حکومت ہے اور یہ آپ کو بھی گداگر بنانا چاہتی ہے. اب آپ نے اپنے اتفاق اور اتحاد اور اپنی قوت ارادی سے میدان عمل میں نکلنا ہے. کرونا SOPs کے
کرونا ایس او پیز کے تمام مراحل کو آپ نے عبور کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. آپ نے خود ماسک پہننا ہے، آپ نے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، دکانوں میں رش نہیں ہونے دینا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم حسان نیازی صاحب سے بھی بات کریں گے اور کچھ ان سے پوچھیں گے کہ آج ان کی طرف سے ریسٹورینٹس کی طرف سے احتجاج بھی ہوا ہے، اس احتجاج کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر حسان نیازی صاحب نے، اور ریسٹورینٹ اونر بھی ہیں اور آج احتجاج بھی کیا ہے اس فیصلے کے خلاف کہ جو نوٹیفیکیشن کل جاری ہوا، اور اس پر ابھی ہم وقفے سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب سے بھی بات کر رہے تھے. حسان صاحب کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آج آپ نے احتجاج کیا، اس احتجاج پر کیا پھر کسی نے آپ سے رابطہ کیا یا کسی نے آپ کی نہیں سنی اور نہ ہی لگتا ہے کہ آپ کی سنی جائے گی؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بالکل نہیں سنی، نہ لگتا ہے ان کو بالکل ہی بےحسی ہے. اے سی جو تھے لوکل گلبرگ سائٹ کے، انہوں نے ضرور رابطہ کیا، ملے بھی آ کے اچھے بندے تھے. ابرار ارباب صاحب، یہ ہمایوں ارباب ہیں، اوپر پی ایم آفس ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. ہی واز اے نائس مین. لیکن بہرحال ہمیں پیار محبت بھی چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے. اور ابھی تک کوئی ہم امید کر رہے ہیں کیپٹن عثمان ہمیں اپروچ کریں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے بیٹھ کے بات کریں گے اور مڈل والا راستہ نکالیں گے. ہم ان کی بات بالکل سمجھتے ہیں، کیسز آئے ہیں، اس چیز کا کسی کو اعتراض نہیں. ریسٹورینٹ بند کرنے ہمیں اس کے بھی حق میں، لیکن ہمارا اصل مطالبہ آپ نے اگر بند کرنا، آپ ہمیں ریلیف دیں. جو ریلیف گرانٹس ایک آپ کو ملتے ہیں، آپ کی تنخواہ نہیں رکتی جب آپ کا دفتر بند ہوتا ہے کیپٹن عثمان صاحب، اسی طرح ہمارے ویٹر کی بھی تنخواہ نہیں رکنی چاہیے جب آپ ریسٹورینٹ بند کرتے ہیں. یا آپ ہمیں ہمارے بل آف کریں یا آپ ہمارے بیٹوں کی تنخواہیں دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ہمیں 11 بجے کہہ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں اور 12 بجے ریسٹورینٹ بند کر دو 1 گھنٹے کے اندر. ایسے نہیں ہوتا. یہ ریسٹورینٹس ہیں، یہ بڑی انڈسٹری ہے، یہ 1 ملین لوگوں کو انسکلڈ لیبر کو امپلائی کرتی ہے. یہ کوئی آپ کی یہ بیوروکریسی کا سسٹم نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس کی. آپ نے وہ شہباز شریف کے دور میں شوبازی کر رہے تھے، وہ شاید آپ نے بھی ایک شوبازی کی پی ایف اے میں. یہ والی کام آپ کو جو پرانے گرجز ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری سے، حکومت سے، سی ایم بزدار کو ان کا نہیں پتا، کیونکہ آپ شہباز شریف کے فیوریٹ تھے اور آج آپ اپنے آپ کو بزدار صاحب کا فیوریٹ بنا رہے ہیں، لیکن آپ حکومت کا نقصان کر رہے ہیں اس طرح کے آرڈر پاس. یہ بتائیے کہ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ پولیس کی طرف سے آپ کو دھمکایا بھی جا رہا ہے؟ سر دھمکایا، وہ کہتے ہیں آپ کو لاٹھیاں ماریں گے، ڈنڈے سوٹے پھینکیں گے آپ پہ. روک رہا تھا، احتجاج کرنے سے روک رہا تھا. میں اور ویٹرز اگر ہم واک کر کے جا رہے ہیں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ، ہم نے کون سا قانون توڑ دیا؟ ہم نے اگر 15 منٹ کے لیے روڈ پہ واک کیا، 15 منٹ. یہ ایس ایچ او ہے وسیم، پتہ نہیں مجھے یہی سمجھ آتی یا تو یہ اسٹیٹ پورا ہمارا یتیم ہے. اگر یتیم ہے تو عثمان بزدار صاحب، یہی تو مسئلہ ہے. ایک بائی ڈیفالٹ بیڈ کے اوپر جم کے ہٹ سکتے بھی نہیں، ہٹتے ہیں تو کوئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس مجبوری کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ ہمیں رہنا پڑ رہا ہے. پوری نئے پاکستان پہ بوجھ بن گئے ہیں یہ لوگ سارے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا نام ہے، اس سے یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ انہوں نے 40% ریسٹورینٹ بند ہوئے پچھلے لاک ڈاؤن میں، جب لاسٹ ایئر انہوں نے کیا. اب باقی 40 کر دیں گے. ان کو پتا بھی نہیں وہ ویٹر کہاں رول رہے ہیں، کہاں پھنس گئے، کہاں بھوکے ننگے پھر رہے ہیں، کہاں وہ اونرز کہاں گئے بےچارے ذلیل و رسوا کے، کن حالت میں پڑے، ان کو فرق نہیں پڑتا. میں نے ابھی عثمان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ ایک طرف آپ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے 300 لوگوں کی گیدرنگ کی آؤٹ ڈور اجازت دے رہے ہیں، تو ریسٹورینٹس کو بھی آپ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت دیں. تو انہوں نے کہا جی ریسٹورینٹس میں یہ ہے کہ آپ مختلف سیٹ آف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں. شادی میں یہ ہے کہ ایک سیٹ ہی ہے جن کو آپ جا کر ملاقات کریں، جن سے مل رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ اس کی وجہ سے ہم نے وہاں اجازت دی اور یہاں پر بند کیا. اس سے پتا چلتا ہے کتنا کوئی غیر سنجیدہ آدمی صوبے کے فیصلے کر رہا ہے. اسی فیصلے کے بعد بندے کو پتہ نہیں چاہیے کہ ایسے بندے کی قابلیت ہی نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے بند کیا تو شادی ہالوں نے بسیں بھر کے پہنچ گئے تھے سارے لاہور، اور ان کو اس چیز کا ڈر تھا. اور ریسٹورینٹ والے کیونکہ لاسٹ ٹائم چپ رہے تو اس لیے ریسٹورینٹ تو ان کو ویسے بہت برے لگتے ہیں کیپٹن عثمان کو. آپ اس سے اندازہ لگائیں جو مال کے اندر ریسٹورینٹ ہے وہ 1 سال سے بند ہیں، ان کے پاس آؤٹ ڈور بھی نہیں ہے. کیپٹن عثمان سی ایم پنجاب، ان سے بندہ پوچھے کیا ریلیف دیا آپ نے ان کو؟ ان کے کوئی رینٹ پاس کیا؟ اس سے اچھی تو سندھ حکومت ہے جس نے آرڈیننس پاس کر کے وہ ڈولمن مال میں سارے ریسٹورینٹ کو رینٹ فری کر دیے. اب یہ چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے تھی
جو آپ نے کیا ہی نہیں. اب ظاہر ہے مالز 1 سال سے بند ہیں, آپ کے کل ان کے ویٹرز 1 لاکھ لیتے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ واپس گاؤں جو کوئی فرق نہیں. ہمارے ساتھ نعیم میر صاحب بھی موجود ہیں. کیا آپ اور نعیم میر صاحب, کیا آپ لوگوں کا مشترکہ احتجاج کا کوئی ارادہ ہے؟ نعیم میر صاحب, احسان نیازی صاحب بھی آج احتجاج کیا انہوں نے. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ احسان نیازی صاحب نے احتجاج کیا اور میں ان کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن میں سے کچھ ایسے لوگ تو نکلے ہیں جو حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں, اور ہمیں ماضی میں ایسی مثال ان کی ایسوسی ایشن سے نہیں ملی. لہٰذا اب اگر احسان نیازی نوجوان بھی ہیں اور بڑے انرجیٹک ہیں اور بڑے قانون کے ماہر بھی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں, مل کر اس جدوجہد کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. اور میں آپ کو لاہور شہر کے حوالے سے علی ممتاز آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی امپورٹنٹ. لاہور شہر کے اندر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ڈیفرنٹ سول سوسائٹی کے سیکٹرز ہیں نا, ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے, کیونکہ لاہور شہر کے یہ تو بھی فوری مسئلہ ہمیں پیش آ گیا نا یہ وبائی مرض کے حوالے سے. لاہور شہر میں اور بھی اتنے گوناگون مسائل ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں, چاہے وہ صفائی ستھرائی کے ہوں, چاہے لا اینڈ آرڈر کے ہوں, چاہے وہ سکولز کے ہوں, چاہے تعلیم کے ہوں, چاہے اور کسی ایک مسئلے پر بھی اس حکومت کی جو ہے وہ سنجیدگی اور سنجیدہ رویہ ہمیں نظر نہیں آتا. لہٰذا بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے. میں احسان نیازی صاحب اگر مناسب سمجھیں تو ہم ملتے ہیں. کل ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنا 4 بجے انارکلی پہ. اگر آج ہمیں انہوں نے بلایا ہوتا اور ہمیں انہوں نے دعوت دی ہوتی تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹوکن شرکت ضرور کرتے ہیں ان کے احتجاج میں. کل ہم 4 بجے انارکلی ریاض الدین نیلا گنبد پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, کیمپ لگا رہے ہیں. اسی حوالے سے پلیز آپ بھی آئیں, اور آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس فاشسٹ حکومت, نالائق اور نکمی اس انتظامیہ بلکہ کرپٹ انتظامیہ کا ہم مقابلہ کریں, اور اپنے چھوٹے تاجر کو اور اپنے چھوٹے ریسٹورنٹ کے آنر کو اور اپنے چھوٹے کاروباری کو ہم ان کے وبال سے اور ان کے عذاب سے بچائیں. احسان نیازی صاحب, کیا آپ کا بھی احتجاج اب جاری رہے گا یا آج احتجاج ہوا اور کافی ہے؟ بالکل جاری رہے گا, اور ہم نعیم میر صاحب کی دعوت قبول کریں گے. ہم اب یہ بھی میٹنگ کرتے ہیں, 2 گھنٹے میں ہماری میٹنگ ہے. ہم بلکہ علی صاحب آپ سے کہیں گے کہ آپ ہماری کوآرڈینیشن کرائیں. شام کو ہم ان کو اس میٹنگ میں بلاتے ہیں. ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور ہمیں اگر میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا پھیلنے کے وہ نہ لیں, سٹیپس نہ لیں, ضرور لیں, لیکن ہمیں وہ بھیڑ بکریاں سمجھ کے ہم پہ آمرانہ فیصلے, آمرانہ آرڈر نہ نافذ کریں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز طے کریں. آپ ہم سے بیٹھے, آپ کہیں یار یہ ایس او پیز ہے جو شادی ہال کے آؤٹ ڈور پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور تمہارے ریسٹورینٹ پہ نہیں ہو رہے, یا وہ ہال روڈ کی دکان پہ نہیں ہو رہے, ہم سے بیٹھ کے بات کریں. بالکل صحیح. اگر آمرانہ طریقے سے کریں گے پھر ہم بھی آمرانہ طریقے سے. ڈاکٹر جواد, آپ سے ویکسین کا میں چلتے چلتے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسٹرازینیکا کیا پاکستان آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ یہ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ اس سے بلڈ کلاٹس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی یورپین کنٹریز نے جو لینے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے ارادے کو ترک کر دیا. نہیں, آنا تو تھا, اور یہ جو ہمیں جو امداد ملنی تھی, WHO نے ایک کوویکس کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں ان کی 20% آبادی کے لیے ویکسین امدادی طور پہ دی جائے گی. اس کڑی کی صورت میں ہمارے پاس آنی تھی اور امید تھی کہ مارچ کے شروع میں آئے گی, لیکن ابھی تک نہیں آئی. جو اس کے اوپر جو ابھی 2-3 ملکوں نے اس پہ وقتی پابندی لگائی ہے, تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو کلیریفائی کیا, اور بھی جو دوسری ادارے انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہوئی ہے یا بلڈ کے پرابلمز ہوئے ہیں اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق ابھی ثابت نہیں ہوا. تو لیکن اس وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا آنا وہ بند کر دیا جائے گا. یہ کوئی بھی نئی ویکسین دوائی آ رہی ہو, اس کو جب بھی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ڈسٹریبیوشن روک کے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو یہ مسئلہ نہیں ہوا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی. تو میرے خیال سے اس فیز سے ہے. باقی جو یہ جو ایسٹرازینیکا ہے یہ دنیا کے کافی ممالک کے اندر بڑی تعداد میں آلریڈی لگ رہی ہے اور لگ چکی ہے. ٹھیک, جواد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نعیم میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. احسان نیازی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.